مفتی صاحب اہل حق اور اہل باطل کی کیا پہچان ہے؟ اہل حق اور اہل باطل کی بہت ساری پہچانیں ہیں بھائی. اب کس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب تو ایک تو اسلام اور غیر مسلم میں فرق ہے، یہ اہل حق. پھر اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. ایک چھوٹی سی علامت تو میں بتا دوں. میرا خیال ہے آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر جو اہل حق اور اہل باطل ہیں، یہی مطلب ہوگا نا آپ کا، کیونکہ کافر تو یہاں کو غیر مسلم تو میرا خیال ہے نہیں آیا ہوا بیان سننے. تو اسلام کے اندر اہل حق اور اہل باطل میں ایک بہت اہم بڑا آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے. دیکھو نبی نے پہلے بتا دیا نا کتنے فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے. ان میں اہل حق کتنے ہوں گے؟ بولو نا، نبی نے بتا دیا کتنے ہوں گے. 72 کیا ہوں گے؟ باطل. یہ کلیئر ہو گئی بات. تو وہ سارے باطل ہوں گے تبھی تو جہنم میں آئیں گے نا. حق پر کون ہوگا؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات، نبی سے پوچھا گیا وہ حق پر کون ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے نہیں فرمایا قرآن حدیث، کیونکہ قرآن حدیث کی تشریح ہر آدمی اخپل طریقے سے کر رہا ہے. تو آپ نے اس کی علامت بتائی کہ جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرے گا جس پہ صحابہ کا عمل تھا. ما انا علیہ و اصحابی. ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے نبی نے تو قرآن حدیث دیا، قرآن حدیث دیا، اب صحابہ کو بیچ میں کہاں سے لے آتے ہو؟ میں نے کہا نبی نے جو قرآن و حدیث دیا نا، اسی قرآن و حدیث میں ہی صحابہ کا بھی تذکرہ ہے. ان کو نکالنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے پرویزی فرقہ کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن کو مانو. باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود حدیث پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو نبی نے علامت کیا بیان کی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور کون ہوں؟ صحابہ ہوں. یعنی قرآن و حدیث کی وہ تشریح معتبر نہیں ہے جس کو صحابہ نے فالو نہیں کیا. ایک علامت سمجھ میں آ گئی اہل حق کی. دوسری اس سے بھی کلیئر علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح حدیث ہے، اس کو سارے فرقے مانتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ وہ فرقہ ہر دور میں رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فرقہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے؟ شارٹ ہو جائے. ہر دور میں رہے گا، کیونکہ اگر وہ کسی بھی دور میں نہیں ہے اس کا مطلب سارے گمراہ ہیں. پھر تو وہ جو فرقہ ہے نا وہ صدیوں سے چلا آئے گا، قیامت تک رہے گا. جب وہ فرقہ ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. یہ کتنی باتیں حدیث سے ثابت ہو گئیں؟ 2 باتیں. ایک وہ کون سا ہے اس کی علامت، دوسری علامت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہے گا، ختم نہیں ہوگا وہ کبھی بھی. اب ایک میں سوال پوچھتا ہوں، جو جدید اسکالرز آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں انہوں نے اتنے فرقے بنا لیے، اتنے فرقے، یہ سب غلط ہیں، آؤ قرآن و سنت پہ. تو جب انہوں نے کہا یہ سب غلط ہیں تو اٹ مینز امت گمراہی پہ جمع ہو گئی ہے. حالانکہ حدیث تو کہہ رہی ہے سب غلط نہیں ہوں گے، ایک ہمیشہ کیا رہے گا؟ ایک باقی رہے گا ہمیشہ. اور نبی نے جو فرمایا نا 73 فرقے ہوں گے، ان کو 73 کو نبی نے فرقہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تو جو ایک ہوگا وہ بھی فرقہ ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو یہ جو کہتے ہیں فرقے ہی غلط ہیں، کوئی بھی فرقہ ہی صحیح نہیں ہے، فرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو نبی تو کہہ رہے ہیں ایک صحیح کیا ہوگا؟ ایک جو ہوگا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا. ان 72 کے مقابلے میں اس کو فرقہ ہی تو کہا جا رہا ہے. تو یہ تیسری علامت ہے کہ وہ بھی کیا ہوگا؟ بولو، فرقہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا، اور وہ صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ 3 علامتیں ہیں. اب جو بھی نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، سب غلط. میں قرآن و حدیث کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو ان سے آپ سب سے پہلے سوال پوچھا کرو کہ آپ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ قرآن و سنت کے نام پہ نیا فرقہ بنائیں، آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس صحیح فرقے کو ہائی لائٹ کر دیں. یہ لوگ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس صحیح فرقے کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی دکان کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. لوگ کہیں گے تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جب یہ صحیح ہے تو پھر تمہیں نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پھر اسی کو فالو کرو نا، اسی کے علماء کو، اسی کے صلحاء کو فالو کرو جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو آپ ان نئے فرقوں سے پوچھا کریں جو بھی نیا بن رہا ہے نا، کہ بھائی آپ نے جب فرقہ واریت ختم کرنے کی تحریک چلائی ہے
تو یہ تحریک غلط ہے کہ سارے فرقے ختم کر دو. ہونا یہ چاہیے ان میں جو صحیح ہے اس کو ہائی لائٹ کریں, لوگوں کو اس ایک پہ لانے کی کوشش کریں. یہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے, بلکہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں. اب آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ اسکالرز تو سب کو غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, ان میں سے جو ایک صحیح ہے وہ ایک ہے ہی نہیں, بلکہ یہ تو سارے ہی غلط ہیں. یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ ہم قرآن و حدیث بتا رہے ہیں, اس پہ آ جاؤ. تو آپ بتا دیں مفتی صاحب ان میں سے کون سا صحیح ہے, کیا خیال ہے؟ آپ بتا دیں. جو 1400 سال سے بھی چلا آ رہا ہو, صحابہ کو بھی مانتا ہو, اور نبی کے قرآن و سنت کو بھی فالو کرتا ہو, اور اس کا 1400 سال سے وجود بھی ہو, ان 73 میں سے وہ ایک ہو جو صدیوں سے آ رہا ہے, تو آپ بتا دیں وہ کون ہے. آپ بتائیں گے تو ہم اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور باقیوں کو کیا کریں گے, دستبرداری کا اعلان کر دیں گے. باقی بولیں گے یہ سارے غلط فرقے بنے ہوئے ہیں, ان سب کو چاہیے ان 72 کو چھوڑ کر اس ایک میں آ جائیں. آپ بتا دیں مفتی صاحب, آپ بھی تو چپ بیٹھے ہیں. ہم چپ نہیں بیٹھے, ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں. وہ کیا بتا چکے ہیں ہم, وہ اب آپ سن لیں. نبی نے کیا فرمایا, جو قرآن و حدیث, اور کس پہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو کس کی ہے, صحابہ کی ہے. تو جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں, جو بھی قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرتا ہے جو صحابہ سے ثابت ہے, یا صحابہ نے جس کو فالو کیا, کوئی ایسی رائے قائم نہیں کرتا جس پہ صحابہ نہیں تھے, وہ سارے گمراہ, وہ سارے جو بھی اس ٹریک پہ چلے گا وہ جنتی فرقے میں شامل ہے, چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو. اور میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت, جو سنت کو فالو کرتا ہے نبی کی, صرف قرآن نہیں کرتا بلکہ کس کو فالو کرتا ہے, سنت کو. نمبر 2 جماعت سے کون مراد ہے, صحابہ کرام کو مانتا ہو, صحابہ کی جماعت کو فالو کرتا ہو. میرے بھائی یہ دنیا میں کہیں بھی ہو, کسی بھی نام سے ہو, ہماری نظر میں یہ الگ الگ فرقے ہیں, اللہ کی نظر میں کیا ہے, یہ ایک ہی ہے. اور اس معیار پر پورے اترنے والے چاروں امام ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد ابن حنبل, کیونکہ ان کے اصول ہیں کہ سب سے پہلے قرآن, پھر حدیث, اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو اجماع صحابہ کے خلاف ہو, ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. پھر ان میں جو فروعی اختلافات ہیں نا, وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہ فروعی اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے جن کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی صحابی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے, کوئی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے, کوئی زور سے آمین کہتے تھے, کوئی آہستہ آمین کہتے تھے, کوئی حدیث کی ایک تشریح کرتے تھے, کوئی حدیث کی دوسری. تو کسی نے کسی بھی تشریح کو لے لیا اور فالو کر لیا, وہ جنتی فرقے میں آ گیا. بے شک نام اس کا دیوبندی ہو, یا بریلوی ہو, یا اہل حدیث ہو, یا حنفی ہو, یا شافعی ہو, یا مالکی ہو, ناموں میں نہیں رکھا. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 73 میں سے ایک فرقہ کا نام دیوبندی ہوگا, یا بریلوی ہوگا, یا اہل حدیث ہوگا. نا, نبی کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا نا کہ فلانا ہوگا تو سارے وہ نام رکھ لیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ باقاعدہ حکومت سے اپنا نام رجسٹرڈ کروا لیتے. ناموں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, اس لیے نبی نے کہا ناموں میں کچھ نہیں رکھا, علامت دیکھو, علامت. جو قرآن و سنت کی وہ تشریح جس کو صحابہ فالو کرتے ہیں, اس تشریح کو جو مانتا ہے وہ جنتی ہے, بے شک کسی بھی نام سے ہو. پھر اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے مسائل کا, تو وہ اختلاف اگر صحابہ میں بھی تھا تو ان میں بھی مانا جائے گا. اگر صحابہ میں نہیں تھا, اپنی طرف سے کوئی اختلاف بنے, تو یہ جہنمی فرقے میں داخل ہے. تو اس معیار پہ آپ مذہبی اسکالرز کو پرکھا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لہذا کوئی ایسی حدیث لے کر آئے جو صحابہ میں, تبھی تو میں 3 طلاق کے مسئلے پر اتنی شدت سے کیوں بولتا ہوں. اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں یار یہ 3 طلاق میں اگر نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی تو کوئی ایک صحابی تو دکھا دو جنہوں نے ایک کہا ہو. قرآن حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو صحابہ نے نہیں مانی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ حضرت عمر فرمایا جو متع کرے گا نا زنا والی سزا دوں گا اس کو, رجم کروں گا اگر شادی شدہ نے کیا. اب شیعہ حضرات فوراً وہ دلیل دیتے ہیں جابر بن عبداللہ والی کہ ہم نبی کے دور میں متع کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں کرتے تھے, عمر نے پابندی لگا دی. حدیثیں تو شیعوں کے پاس بھی ہیں. ہم کہتے ہیں جب عمر نے پابندی لگا دی, تمام صحابہ نے اس پابندی کو مان لیا, صحابہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے, اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا. اب آپ جو جتنی مرضی حدیثیں لے آئیں, کیونکہ حدیث کو صحابہ نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے, تبھی نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ایسا نہ ہو میری باتیں کر کے, صحابہ کے اگینسٹ باتیں کر کے لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات نہ شروع کر دیں. تبھی ہم شیعوں کو دلیل دیتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں متع ہوا ہے, ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے,
لیکن نبی کے کہنے سے نہیں ہوا. زمانے جاہلیت میں تھی, بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہوگا, نہیں پتا ہوگا. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی ہے اور تمام صحابہ نے اس پابندی کو مانا ہے, جب مان لیا تو یہ اسلام کا حکم ہے. ورنہ صحابہ غلطی پہ ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی, سارے سے تھوڑی ہو سکتی ہے. بالکل یہی اسٹائل اہل حدیث کا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے کتنی کر دی؟ 3 کر دی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے جب 3 کو 3 نافذ کیا, تمام صحابہ نے مانا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کسی صحابی نے انکار کیا ہو. اس کا مطلب یا تو عمر غلط ہے, حدیث صحیح ہے, یا حدیث غلط ہے, عمر معاذ اللہ, عمر اور تمام صحابہ غلط ہیں. دونوں میں سے ایک بات تو ہوئی نا. تو اگر آپ کہو کہ حدیث تو صحیح ہے, حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں, عمر نے غلط فیصلہ کیا, صحابہ نے اس غلط فیصلے کو مان لیا, اٹ مینس کہ آپ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحابی کو کیا کر رہے ہو؟ نکال رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر سے فلاں اجتہادی غلطی ہوئی, بھائی ہم حضرت عمر کی اکیلے کی بات نہیں کر رہے, ایک فیصلہ نافذ کر رہے ہیں, تمام صحابہ اسے دل و جان سے قبول کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب حضرت عمر نے حدیث کی مخالفت کی ہی نہیں ہے, بلکہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. جیسے شیعہ متع والی حدیثوں کا جو مطلب صحیح نہیں ہے, جو مطلب ہے صحیح مطلب وہ بیان نہیں کر رہے, وہ بس کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متع ہوا ہے تو حلال ہے. تو ایسے ہی اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوئی ہیں تو ایک ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 جو ایک تھیں, اس میں یہ کہاں ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک تھیں, اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ نبی کے آرڈر سے ایک تھیں. ہر کام نبی کے دور میں جو ہوا ہے وہ اسلام تھوڑی ہے. وہ اسلام جب ہے جب نبی کے آرڈر پہ ہوا ہو, یا نبی کی موجودگی میں ہوا ہو, نبی کے علم میں ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر نبی کی موجودگی میں ہوا ہے, نبی کے علم میں ہوا ہے, تو پھر سر آنکھوں پر. لیکن ایسا نہیں ہے. نبی کی کو جب 3 طلاقوں کا پتہ چلا نا کہ ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاق دی, آپ تو غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. اگر 3 ایک ہوتی تو نبی غضبناک ہو کے کھڑے ہوتے؟ کہتے کوئی بات نہیں, 3 ہے 3000 دیتی ہیں, اس میں غصہ آنے کی کیا بات ہے, ہوئی تو کتنی ہے. غصہ جب ہی آیا تھا کہ ذرا سی بات پہ اپنا گھر ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا, اجاڑ دیا. تو آپ اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دو گے تو پھر غامدیت ہے. پھر غامدی صاحب بہترین دین کو ایکسپلین کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایکچولی کر کے ہر آیت میں انہوں نے اپنے ایک مفہوم بیان کیا ہے. تو آپ اگر صحابہ کو نکال دیتے ہو تو پھر قرآن و سنت تو بھائی پھر جو جس کے منہ میں آئے گا وہ قرآن و سنت کے نام پہ تشریح کرے گا, جو کہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو آپ کو صحابہ کو لانا پڑے گا. اس کے بعد بھی اگر اختلاف باقی رہتا ہے تو وہ اختلاف شریعت میں فرقواریت نہیں ہے, بلکہ وہ اجتہادی اختلاف ہے, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر وہ درست نتیجے پر پہنچے 2 اجر ملیں گے, غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی گمراہ نہیں ہے, پھر بھی اجر ملے گا, کیونکہ اس کے بس میں اتنا ہی تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ حنفی شافی جو اختلافات ہیں نا, یہ وہ والے اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو جنتی فرقے سے ہی نکال دیں. امام شافی کی تحقیق یہ تھی کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, انہوں نے اس حدیث کو فالو کیا. امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہ تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہے امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو دونوں کا اختلاف ہوا. یہ اختلاف صحابہ میں بھی موجود تھا. عبداللہ بن مسعود فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے, ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ قائل تھے اس کے. عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, عبداللہ بن عمر قائل رہے ہیں رفع الیدین کے. اب آخر میں چھوڑ دیا تھا, نہیں چھوڑا تھا, ایک لمبی بحث ہے. بعض حضرات اس کے قائل ہیں, عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا اس رفع الیدین کے مسئلے میں. یہ میں رفع الیدین کی بحث نہیں چھیڑنا چاہ رہا, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف اب اس جنتی جہنمی والا نہیں. آج مذہبی اسکالر 2 نمبری پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, ایک 2 نمبری تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ نیا فرقہ بنا رہے ہیں سب کو غلط قرار دے کر, بجائے اس کے کہ جو صحیح ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ والا صحیح ہے اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اور یہ پورے معیار, یہ چاروں اماموں کو جو فالو کرتے ہیں نا, وہ اس معیار پہ 100% اترتے ہیں, کیونکہ وہ مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں. ان چاروں اماموں کو جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, اور یہ اہل سنت والجماعت کے چاروں امام قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ ان کی یہ خوبی ہے. لہذا ان کو جو فالو کرے گا وہ قرآن حدیث اور صحابہ سے ہٹے گا نہیں, جو ان کی تشریح کو فالو کرے گا.